بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين صدق الله العظيم. معزز حاضرین، قرآن مجید کا پارہ نمبر 10 اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 75 پڑھی گئی. آیت نمبر 75 میں 70 پر 5 میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک عظیم مسئلے کی طرف توجہ دلائی. یہ آیت ایک خاص واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی. اس کا ایک شان نزول ہے کہ یہ آیت نازل کس موقع پر ہوئی اور کیا واقعہ پیش آیا کہ جس واقعے کی روشنی میں، جس واقعے کے پیش آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیتیں نازل فرمائیں. میں اسے ذکر کرنے سے پہلے تمہید کے طور پر چند باتیں پہلے بتانا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام نعمتیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ملی ہیں. مال بھی اللہ تبارک و تعالی کی نعمت، اللہ تبارک و تعالی کا دیا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی کے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق کا مل جانا، یہ مال کے ملنے سے بڑی نعمت ہے. دو نعمتیں ہیں. ایک مال کا ملنا اللہ کی نعمت ہے، اور اس مال کو اللہ کے راستوں میں خرچ کرنے کی توفیق کا مل جانا، یہ اس سے بڑی نعمت. اگر اللہ کے راستوں میں خرچ کرنے کی توفیق نہیں ملی تو پھر وہ مال بجائے نعمت کے زحمت بن جاتا ہے، وہ بجائے ذریعہ سکون بننے کے وہ پریشانی، آزمائش اور فتنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. اگر کوئی اللہ کا بندہ یا بندی اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو انہیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی کے دیے ہوئے مال کو جب ہم نے اس کے راستے میں خرچ کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے قبول کیا. یعنی آدمی چاہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور خرچ کرنے میں کامیابی کا مل جانا، یہ اللہ تبارک و تعالی کی بڑی توفیق ہے. بہت سارے اللہ کے بندے خرچ کرنا چاہتے ہیں لیکن توفیق نہیں ملتی. بہت سارے بندے خرچ کرتے بھی ہیں لیکن اللہ کے یہاں قبولیت کا درجہ نہیں ملتا. خرچ کرنے کی توفیق ملی اور اللہ کے بندے نے خرچ کر دیا تو خرچ کرنے کے بعد اللہ سے یہ گزارش کرنا ہے کہ مال بھی آپ کا دیا ہوا،
خرچ کرنے کی توفیق بھی آپ نے دی اور میں نے خرچ بھی کر دیا، لیکن میرے اس خرچ کیے ہوئے مال کو آپ کے یہاں قبولیت کا درجہ نہیں ملا تو میرا سب بیکار ہو گیا، آپ اسے قبول فرما لیں۔ اللہ سے گزارش کریں۔ اور جو بندہ اور بندی مال خرچ کرنے کے بعد اللہ سے گزارش کرتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ کہیں میرا مال اللہ کے دربار میں کہیں رد نہ کر دیا جائے، کہیں لوٹا نہ دیا جائے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک تیسری بڑی نعمت۔ مال کا ملنا ایک نعمت، اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق کا مل جانا دوسری نعمت، پھر اس خرچ کرنے کے بعد اللہ سے ڈرتے رہنا، گزارش کرنا کہ اللہ میرے خرچ کیے ہوئے مال کو آپ قبول فرما لیں، یہ تیسری نعمت۔ اللہ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نہ ہماری عبادتوں کا محتاج ہے، نہ ہمارے مالوں کا محتاج ہے۔ یہ بات بہت اچھی طریقے سے ذہن میں ہونا چاہیے، نہ اللہ ہمارے سجدوں کا محتاج ہے، نہ ہمارے مال خرچ کرنے کا محتاج ہے۔ وہ کیوں محتاج ہوگا؟ اسی نے تو ہمیں دیا ہے۔ وہ محتاج ہوتا تو ہمیں دیتا کیوں؟ ساری دنیا کے انسانوں کو، اللہ کے بندوں اور بندیوں کو جو کچھ ملا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور جو قیامت تک ملے گا وہ اللہ کے دینے سے ملے گا۔ اس کے خزانے میں کمی نہیں، وہ محتاج نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ایک سورت ہے سورۃ الماعون، 30ویں پارے کی سورت ہے، چھوٹی سورت ہے، بہت ساروں کو یاد رہتی ہے، نمازوں میں پڑھی جاتی ہے۔ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، یہ پوری سورت ہے، اس میں ایک آیت ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھ رہا ہے ایک بندہ یا اللہ کی بندی نماز پڑھ رہی ہے یا پڑھ رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اس نمازی کے لیے خرابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ڈانٹ ہے، پھٹکار ہے۔ نماز پڑھ کر کے کوئی خرابی تو نہیں مول لیتا، کوئی پریشانی تو نہیں مول لیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں خرابی ہے اس بندے اور بندی کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہے۔ کیا مطلب؟ آئے بے خیالی میں رکعت باندھ لی، کھڑے ہو گئے، بے خیالی میں رکوع ہو رہا ہے، سجدے ہو رہے ہیں، نہ قیام ڈھنگ سے ہو رہا ہے، نہ رکوع ڈھنگ کا، نہ سجدے ڈھنگ کے۔ پہلے تو وقت بہت ٹالا، اخیر وقت میں کھڑا ہوا، 2-4 منٹ ہے جلدی سے کھڑا ہوا اور بہت تیزی سے 2-4 حرکت کر لی اور سلام پھیر کے مطمئن ہو گیا کہ میں نے نماز پڑھ لی۔ اسے نماز نہیں کہتے۔ 18ویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، بے شک کامیاب ہو گئے وہ مومنین جنہوں نے اپنی نماز میں خشوع اختیار کیا۔ نماز پورے استحضار کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے کی چیز ہے۔ اسی طریقے پر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن نماز پڑھنے والے کے لیے جیسے خرابی ہے ویسے مال کے خرچ کرنے والے کے لیے بھی خرابی۔ کیسے خرابی ہے وہ میں بتاؤں گا، اس آیت کے پس منظر میں ابھی میں بتاؤں گا۔ 2 باتیں میں نے ذکر کی۔ پہلی بات، مال کا ملنا اللہ کی نعمت،
اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق کا مل جانا اس سے بڑی نعمت، اور مال کے خرچ کرنے کے بعد ڈرتے رہنا، اللہ سے گزارش کرنا کہ میرے خرچ کیے ہوئے مال کو قبول فرما لے، یہ اس سے بڑی نعمت۔ اور یہ تینوں چیزیں ملا کر اس مال کے قبول ہونے کا امکان پیدا ہو جاتا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مال کے محتاج نہیں۔ دینے میں، مال کے خرچ کرنے میں بخالت کیا یا خرچ کیا لیکن اس میں نام و نمود کے جذبے کو رکھا، یا خرچ کیا احسان جتلایا، یہ سب رد کیے جانے کے قابل۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی ایک واقعہ ایک واقعے کے ذیل میں یہ آیتیں نازل کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، اور وہاں ایک صاحب تھے ثعلبہ بن حاطب، انصاری تھے، مدینے کے رہنے والے تھے۔ اوپر کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی منافقین کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ 75 نمبر والی آیت سے اوپر منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے، اور انہی منافقین میں سے شمار کرتے ہوئے ثعلبہ بن حاطب کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان منافقین میں ایک شخص ثعلبہ بن حاطب تھے۔ مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے گزارش کی کہ اللہ کے نبی میرے مال میں برکت کی دعا کیجئے، میرے مالدار بن جانے کی دعا کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں میرا طریقہ پسند نہیں ہے؟ جیسے میں زندگی گزار رہا ہوں وہ پسند نہیں؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں چاہوں تو مدینے کے پہاڑ سونے کے بن کر میرے ساتھ چلنے لگیں، لیکن ایسی دولت مجھے پسند نہیں ہے۔ یہ کہہ کر کے ٹال دیا، وہ چلے گئے۔ لیکن پھر چند دنوں کے بعد حاضر ہوئے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، اے اللہ کے نبی میرے مالدار بن جانے کی دعا کر دیجئے، اگر مجھے مال مل جائے، میں مالدار بن جاؤں، میں ہر حقدار کا حق ادا کروں گا، میں اللہ کے راستے میں اسے خرچ کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مال میں برکت کی دعا فرما دی۔ اب اللہ کے نبی نے دعا فرما دی تو اس کے مال میں بڑھوتری بڑھنا یہ یقینی تھا۔ وہ بکریاں پالا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے برکت دی، بکریاں بڑھنے لگیں۔ مدینہ منورہ کی اس آبادی میں اتنی زیادہ بکریوں کو لے کر کے رہنا مشکل ہو گیا، آبادی سے باہر کچھ دور جنگل کے پاس رہنے لگے۔ اب دور چلے گئے تو مسجد نبوی میں حاضری مشکل ہو گئی، دن میں 2 مرتبہ ظہر اور عصر میں آیا کرتے تھے، باقی 3 نمازوں میں آنا مشکل ہو گیا۔ وہ بکریاں اور بڑی، اللہ نے اور برکت دی، تو جہاں وہ رہتے تھے وہ جگہ بھی ان کے لیے ناکافی ہو گئی اور دور چلے گئے۔ اب دن میں 2 مرتبہ کی حاضری بھی مشکل ہو گئی، اب جمعہ حاضر ہونے لگے، دوری ہو رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری ہو رہی ہے۔ چند دنوں کے بعد اور برکت ہوئی اور بڑی بکریاں، تو وہ آبادی سے باہر کہیں بہت دور ایک اپنی دنیا انہوں نے بسا لی، ایک جگہ خرید کے وہاں رہنے لگے۔ اب وہ جمعہ میں بھی آنا ان کا مشکل ہو گیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ان کے بارے میں پوچھا، ثعلبہ کے بارے میں پوچھا۔ صحابہ نے بتایا کہ ان کی بکریاں اتنی زیادہ ہو گئیں کہ وہ بہت دور چلے گئے، اب ان کا آنا مشکل ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ جملہ نکلا، وَيْحَ ثَعْلَبَ یا وَيْحَ ثَعْلَبَ، 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دہرایا۔ برا ہے ثعلبہ کے لیے، بدبختی ہے ثعلبہ کے لیے۔ اسی دوران لوگوں سے زکوٰۃ و صدقات وصول کرنے اور غربا میں تقسیم کرنے کا حکم نازل ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، اے نبی لوگوں سے صدقات اور زکوٰۃ کے اموال وصول کریں اور پھر مستحقین میں تقسیم کریں۔ پہلے یہی ہوتا تھا کہ زکوٰۃ و صدقات بیت المال میں جمع کرتے تھے لوگ، اور بیت المال سے مستحقین میں تقسیم ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کے ملنے کے بعد، جس میں جانوروں اور مویشیوں کی زکوٰۃ کی تفصیلات بھی تھیں، اللہ کے نبی نے ایک حکم نامہ لکھوایا کہ بکریوں میں یہ زکوٰۃ ہے، اونٹوں میں یہ زکوٰۃ ہے، اتنی تعداد پر اتنی زکوٰۃ ہوگی۔ یہ حکم نامہ لکھوا کر اللہ کے نبی نے 2 صحابہ کو بھیجا، ثعلبہ کے پاس بھیجا اور بنی سلیم کے ایک اور شخص کے پاس بھیجا جو اسی طرف رہتے تھے۔ یہ دونوں صحابی نکلے اور پہلے ثعلبہ کے یہاں گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دکھلایا اور مویشیوں کی زکوٰۃ کی وصولی کے لیے اپنے آنے کا ذکر کیا۔ تو ثعلبہ نے جب فرمان دیکھا تو کہنے لگا کہ یہ تو ٹیکس معلوم ہوتا ہے، جزیہ معلوم ہوتا ہے، مسلمانوں سے جزیہ زیادتی ہے۔ پھر کہا کہ میں غور کروں گا، آپ کہیں اور آگے جا رہے ہو تو واپسی میں ملے، غور کروں۔ وہ لوگ چلے گئے اور بنی سلیم کے اس شخص کے پاس پہنچے، اس کو فرمان دکھلایا۔ اس نے اپنے جانوروں سے لکھی گئی تفصیل کے مطابق عمدہ جانور نکالے اور ان کے حوالے کیے کہ یہ میری زکوٰۃ میں دیے جا رہے مویشی۔ ان آنے والے صحابہ نے ذکر بھی کیا، ہمیں حکم ہے متوسط درمیانی درجے کے جانوروں کو لینے کا حکم ہے، اور آپ نے اعلیٰ درجے کے جانور دے دیے۔ تو ان صحابی نے کہا کہ نہیں، میری خوشی سے میں دے رہا ہوں، عمدہ جانور دے رہا ہوں، آپ اسے لے جائیں۔ وہ لے کر کے واپس ہوئے، راستے میں پھر ثعلبہ کے پاس گئے۔ ثعلبہ نے پھر دوبارہ فرمان منگا اور پڑھ کر کے دیکھا کہ یہ تو جزیہ ہے، یہ آپ لے جاؤ اور آپ جائیں، میں غور کروں۔ یہ دونوں چلے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے۔ ابھی پورے واقعے کے ذکر کرنے سے پہلے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جملہ ارشاد فرمایا جو پہلے ارشاد فرما چکے تھے، یا ویح ثعلبہ، بدبختی ہے ثعلبہ کے لیے، خرابی ہے ثعلبہ کے لیے۔ پھر انہوں نے پورا واقعہ ذکر کیا۔ اس واقعے کے ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل کی، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، منافقین میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا، وعدہ کیا، لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے ہمیں مال دے، لَنَصَّدَّقَنَّ، تو ہم خرچ کرنے والے بنے رہے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں میں رہے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ،
جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے انہیں عطا کیا، بخلوا بھی، اللہ کے دیے ہوئے مال میں بخالت کرنے لگے، وتولوا وهم معرضون، اور وہ اعراض کرنے لگے، پھر گئے ٹال مٹول کر پھر گئے، اعراض کر گئے۔ یہ آیتیں نازل ہوئی ثعلبہ بن حاتب کے حق میں نازل ہوئی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں پڑھ کے سنائی تو اس مجمع میں کچھ لوگ تھے جو ثعلبہ کے رشتہ داروں میں، جاننے والوں میں تھے۔ انہوں نے اطلاع پہنچائی ثعلبہ کو کہ تمہارے بارے میں قرآن مجید میں آیتیں نازل ہو گئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عتاب اور پھٹکار تمہارے بارے میں نازل ہوا۔ اس کو بڑی پریشانی لاحق ہوئی، وہ جانور لے کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرنے لگا کہ یہ مال میں لے آیا ہوں، آپ قبول فرما لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا، میں تمہارا مال قبول نہیں کر سکتا۔ بہت گزارش کی، اللہ کے نبی نے منع کر دیا، قبول نہیں فرمایا۔ اپنے سر پر مٹی ڈالتے ہوئے واپس گیا، نامراد خائب و خاسر ہو کر کے وہاں سے واپس ہوا۔ اور کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنائے گئے۔ وہ ثعلبہ بن حاتب مال لے کر حضرت ابو بکر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی منع کر دیا کہ جس کے مال کو نبی نے قبول نہیں کیا میں کیسے قبول کروں۔ واپس چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا، پھر مال لے کے حاضر ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی وہی جواب دیا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا تھا، اور قبول کرنے سے انکار کیا، واپس ہوا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں حاضر ہوا، پھر مال کی پیشکش کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی وہی جواب دیا جو اپنے پیش رو دو خلفاء نے جواب دیا تھا۔ پھر مال لے کے واپس ہوا، پھر وہ بھی دنیا سے چلا گیا، اس کی بھی موت واقع ہو گئی، لیکن مال اس کا قبول نہیں کیا گیا۔ نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا، نہ اس کے بعد تینوں خلفاء نے قبول کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیتوں کے ذریعے امت مسلمہ کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مال کا محتاج نہیں، اللہ نے اپنے فضل سے دیا تھا جو کچھ دیا تھا، اور دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اپنے راستوں میں اگر کچھ مطالبہ کرتے ہیں، زکوٰۃ کا مطالبہ کرتے ہیں، صدقات کا مطالبہ کرتے ہیں، اپنے دیے ہوئے مال میں اگر کرتے ہیں تو اس میں انسان کے فائدے کے لیے، دینے والے کے فائدے کے لیے اللہ تبارک و تعالی مطالبہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کو ضرورت نہیں۔ یہاں ان لوگوں کے لیے بڑا سبق ہے، بڑی عبرت ہے جن کے دلوں میں تنگی ہوتی ہے، جو بخیل ہوتے ہیں، جن کو مال خرچ کرتے ہوئے تکلیف ہوتی۔ اللہ نے وسعت دے رکھی ہے، اللہ نے کشادگی دے رکھی ہے، وہ دے سکتے ہیں، لیکن سائلین کو جھڑکتے ہیں، وہ دینے سے کتراتے ہیں، وہ بچ بچاؤ کا راستہ دیکھتے ہیں۔ یہ نہ دے کر اپنے مال کو بچانے والے نہیں، یہ نہ دے کر اپنے مال کو بچا نہیں رہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ان کا مال قبول نہیں فرما رہے۔ جیسے اس واقعے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس ثعلبہ کے مال کو قبول نہیں کیا، ویسا آج اگر کسی کا مال خرچ نہیں ہو رہا ہے، کوئی ہاتھ آگے نہیں بڑھا رہا ہے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں فرما رہے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی ہم لوگ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، خرچ کا وعدہ کر کے ہم لوگ بھول جاتے ہیں۔ جی بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں جس کو منت کہتے ہیں، اے اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں آپ کے راستے میں 1000 روپے خرچ کروں، اے اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں آپ کے راستے میں 1,00,000 روپے خرچ کروں۔ اب یہ اللہ سے وعدہ ہو گیا، دنیا والے تو جانتے نہیں، اللہ کے بندے کا اور اللہ کے درمیان راز ہے، وعدہ ہوا، یا اللہ کی بندی کوئی اللہ سے وعدہ کر لیتی ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنا پیسہ خرچ کروں گی، یا اتنے قرآن مجید پڑھوں گی، یا اتنے رکعات نماز پڑھوں گی، یہ اللہ سے ایک وعدہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی وہ کام پورا فرما دے، وہ کام ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ جو وعدہ ہم نے اللہ سے کیا ہے اس کو پورا کرنا چاہیے۔ 1000 کا وعدہ کیا تو 1000 خرچ کرنے چاہیے، 1,00,000 کا وعدہ کیا تو 1,00,000 خرچ کرنے چاہیے۔ کام کے ہونے تک وعدہ یاد رہا، جب کام ہو گیا وعدے کو بھلا دیا گیا۔ جی یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مال کے محتاج نہیں ہے۔ اس واقعے میں بڑی عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو وسعت کے باوجود اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کتراتے ہیں، بچتے ہیں، بخیل بنتے ہیں، کنجوس بنتے ہیں۔ ان کے لیے بڑی عبرتیں ہیں کہ اللہ نے اس واقعے کو قرآن مجید میں رکھ کر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو پیغام دے دیا۔ وہ قبول نہ کرنا چاہیں تو نہیں قبول کریں گے، ضرورت نہیں۔ وہ تو چونکہ نبی زندہ تھے، نبی باحیات تھے، تو اس کے مال کا قبول نہ کیا جانا معلوم ہو گیا۔ آج اگر اللہ مال قبول نہ کرے تو معلوم نہیں ہوگا مال کے قبول نہ کرنے کا نتیجہ کیا ہے، اس کا اجر نہیں ملے گا، اس کا اجر نہیں ملے گا۔ اس لیے میں نے شروع میں بتلایا تھا، مال اللہ کی نعمت، خرچ کرنے کی توفیق کا ملنا اس سے بڑی نعمت، اور خرچ کرنے کے بعد ڈرتے رہنا اور اللہ سے گزارش کرنا، قبولیت کی دعا کرتے رہنا، یہ اس سے بڑی نعمت۔ ہم لوگ اپنے گھروں میں رہتے ہوئے، دکانوں میں رہتے ہوئے آنے والوں کا خیال رکھیں، خرچ کرنے میں وسعت دکھلائیں، دل کھول کر خرچ کریں اللہ کے راستے میں۔ تو جو مال اللہ نے دیا ہے اس کے راستے میں خرچ کریں گے تو وہ اور دے گا، اور اگر اس میں بخالت کریں گے تو مال بچائیں گے نہیں۔ جیسے ہم تنگی کریں گے اللہ ہمارے اوپر تنگی کرے گا۔ اس لیے مال کے خرچ کرنے میں آگے بڑھنا چاہیے، اور خرچ کر کے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، قبولیت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام عبادتوں کو، بالخصوص مالی عبادت کو، چاہے وہ زکوٰۃ کی شکل میں ہو، صدقات نافلہ کی شکل میں ہو، یا ہر آنے والے کو کچھ کچھ دینے کا جو مزاج ہے وہ خرچ ہو، اللہ ان تمام مالی عبادتوں کو قبول فرمائے، دنیا و آخرت میں اس کے بہترین نتائج سے، ثمرات سے ہم سب کو بہرہور فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سوال ہے، بعض مرتبہ روزے کی حالت میں دانت میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر دانت کا علاج کرتا ہے، اور علاج کے دوران کبھی خون نکلتا ہے، اور وہ خون نکلنے کے بعد کلی کرواتے ہیں، کبھی دانت نکالنے کی نوبت آ جاتی ہے، تو کیا اس سے روزے پر کوئی فرق پڑتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ جب تک خون یا پانی حلق سے نیچے نہ اترے روزہ پر کوئی اثر نہیں آئے گا، روزہ ٹوٹے گا نہیں۔
وہ چاہے دانت نکالے، چاہے علاج اپنا پورا کرے، خون یا پانی کا اثر حلق میں داخل نہ ہو، روزہ باقی رہے گا، علاج کرا سکتے ہیں، اور اگر خون پانی کا اثر حلق میں چلا گیا تب روزہ ختم ہو جائے گا، قضا رکھنی پڑے گی۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نماز کی حالت میں سجدے والی آیت پڑھی گئی اور سجدہ کرنا چاہیے تھا، بھول ہو گئی، سجدہ نہیں کیا، آگے بڑھ گئے، اور جب رکوع میں جانے گئے تب یاد آ گیا کہ بھی میں نے سجدے کی آیت پڑھی تھی اور سجدہ نہیں کیا۔ اب رکوع کرتے ہوئے وہ خیال آیا اور رکوع کے بعد سجدہ کر لیا، الگ سے وہ پڑھی گئی آیت کا سجدہ نہیں کر سکا تھا، تو کیا اس رکوع اور اس سجدے میں وہ سجدہ ادا ہو جائے گا یا نہیں؟ تو اس رکوع اور سجدے میں وہ سجدہ ادا ہو جائے گا اگر بھول سے چھوڑا گیا ہو۔ سجدے کی آیت پڑھ کے بھول ہو گئی ہو اور بعد میں یاد آ گیا ہو تو وہ رکوع اور سجدے میں وہ سجدہ ادا ہو گیا، الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جان بوجھ کر اس سجدے کو چھوڑا گیا ہے تو گنہگار۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کوئی خیر اور بھلائی کا کام کر کے اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرتا ہے، قرآن پڑھ کے انہیں ثواب پہنچاتا ہے، صدقہ خیرات کر کے ثواب پہنچاتا ہے، کبھی نفلی روزے رکھ کر کے ثواب پہنچاتا ہے، کبھی نفلی نمازیں پڑھ کر کے ثواب پہنچاتا ہے، تو یہ ثواب مرحومین کو پہنچتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا مرحومین کی طرف سے قضا نمازیں ادا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ مرحومین کی قضا نمازیں اگر کوئی پڑھنا چاہے پڑھے تو وہ ان کی طرف سے شمار نہیں کی جائیں گی، نہ نماز نہ روزے، اس کے لیے آپ کو فدیہ دینا پڑے گا۔ مرحومین کی جتنی نمازیں چھوٹی ہیں اس کا فدیہ دینا پڑے گا، روزے جو چھوٹے ہیں اس کا فدیہ دینا پڑے گا۔ ان کی طرف سے کوئی نہ نماز پڑھ سکتا ہے نہ کوئی روزے رکھ سکتا ہے، فدیہ دینا پڑے گا۔ ہاں نفل عبادتیں کر کے ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔